السلام علیکم 10th کلاس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مطالعہ پاکستان کا چیپٹر آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم بورڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچنز اور MCQs کو زیر بحث لاتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے قومی اور علاقائی زبانیں. آج ہم نے قومی زبان اردو پڑھنی ہے. اردو پاکستان کی قومی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ قومی تشخص کی علامت اور رابطے کی زبان کی حیثیت بھی رکھتی ہے. جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے عہد حکومت میں لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے. ان میں پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی، بلوچ، عربی، ایرانی، ترکی اور ہندوستانی وغیرہ شامل تھے. لشکر میں موجود یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے. ان کے میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی، اس لیے اسے لشکر اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں. یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی ہے اور MCQs بھی ہے. اردو کا ارتقاء: شروع میں اسے ہندوی، ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا. بعد میں یہ ریختہ کہلائی اور بعد میں مختلف ادوار میں نام تبدیل ہوئے. مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا. مثلا امیر خسرو ہندی کے قدیم شاعر تھے. ریختہ کے دور میں مصحفی وغیرہ، اردو معلیٰ کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ مشہور تھے. 1647 میں شاہ جہاں نے آگرہ کی بجائے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہنے لگے. بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلیٰ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، لہذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اسی نسبت سے اردو معلیٰ یا دہلوی زبان کہا جانے لگا. جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا. اس کی مقبولیت کو دیکھ کر عمرہ نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کی. اس طرح یہ بول چال کی سطح پر بلند ہو کر بہت جلد ادبی درجہ تک پہنچ گئی. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اردو شاعری کا آغاز. جدید تحقیق کے مطابق سلطان محمد قلی قطب شاہ والی گوالگندہ نے اردو غزل کا پہلا دیوان لکھا. یہ بھی آپ کا شارٹ کویسچن ہے. پہلا دیوان کس نے لکھا؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ والی گوالگندہ نے. دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شعراء میں ہوتا ہے. جن شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا، اس میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور میر درد شامل ہیں. دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی. مرثیہ گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا اور انیس و دبیر جیسے بلند پایہ شاعر اردو کو نصیب ہوئے. 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کو خوب ترقی ملی. بہادر شاہ ظفر، ذوق اور مرزا غالب جیسے عظیم مرتبت شاعر پیدا ہوئے. مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کی نثر بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے. اسی زمانے میں مولانا حالی نے مزدس لکھی اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا. شاعر مشرق علامہ اقبال فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوا. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پوری جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ مسلمان عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں. علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی. بعض لوگوں کو ان کی طویل نظمیں بھی یاد ہوتی. علامہ اقبال کے بعد جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اردو کی ترقی میں نثر نگاروں کا کردار. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی معاشرتی حالات میں تبدیلی آئی، جس کے باعث تحلیقی اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا. سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی. سر سید اور ان کے رفقا نے اردو نظم اور نثر پر نئے تجربات کیے. انہی ایام میں مولانا شبلی نے اسلامی تاریخ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا.
تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا قائم ہوئی، جس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن میں نمایاں کام کیے۔ ان میں تحقیق اور تنقید، اردو شاعری، اردو ناول نگاری، ڈرامہ نویسی اور افسانہ نویسی قابل ذکر ہے۔ نیکسٹ ہمارا علاقائی زبانیں ہیں۔ پاکستان کی چند مشہور علاقائی زبانوں کے آغاز اور ارتقاء کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی زبان پنجابی ہے۔ پنجابی زبان صوبہ پنجاب کی بہت قدیم زبان ہے۔ اس زبان کا ربط قدیم دراوڑی اور ہڑپائی زبان سے ملتا ہے۔ اس کے 6 بڑے لہجے ہیں اور ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یہ 6 لہجے آپ کا MCQs بھی ہے۔ شاہپوری، ماجی، چھاچی، سرائکی، دنی اور پوٹوہاری وغیرہ۔ سب سے معیاری لہجہ ماجی ہے، یہ بھی شارٹ کویسچن ہے آپ کا۔ پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی محمود غزنوی کے آمد کے زمانے سے ہوئی۔ اس دور کی شاعری کا موضوع تصوف، پیار محبت اور حب الوطنی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد سلطان باہو، بلے شاہ، خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ کا دور آتا ہے۔ تصوف کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے معاشرتی سیاسی حالات کا رنگ بھی اس میں نمایاں نظر آتا ہے۔ پنجابی زبان کی شاعری میں داستان گوئی کو خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ پنجابی زبان کے شعراء کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے نام کے بارے میں، یہ بہت اہم شارٹ کویسچن ہے آپ کا۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر، سلطان باہو، بلے شاہ آپ لکھیں گے، یہ شارٹ کویسچن ہے۔ پنجابی زبان کی شاعری میں داستان گوئی کو خاص مقام حاصل ہے۔ جن شعراء نے پنجابی کی لوک داستانوں کو منظوم کیا، ان میں وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا، یہ بھی شارٹ کویسچن سٹارٹ ہوا ہے یہاں سے۔ وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا، ہاشم شاہ کا قصہ سسی پنو، حافظ برخوردار کا قصہ مرزا صاحبہ، فضل شاہ کا قصہ سوہین ماہیوال وغیرہ مشہور ہیں۔ یہ قصے اور ان کے نام، ان کے لکھنے والوں کے نام یاد کرنے ہیں، شارٹ کویسچن میں ہیں۔ ان قصوں میں اعلیٰ درجے کی شاعری کے علاوہ اس وقت کی پنجاب کی تاریخ نیز معاشی مذہبی اور معاشرتی زندگی کی بھرپور جھلک بھی نظر آتی ہے۔ مشہور پنجابی ناول نگاروں میں دبیر سنگھ، میرن سنگھ سیدھا، بخش منہاس یہ نام ہیں، یہ بھی یاد کرنے والے ہیں، شارٹ کویسچن ہے۔ پنجابی ادب کی دنیا کے ادب میں نظیر نہیں ملتی، کیونکہ یہ اپنے اظہار کے حوالے سے ایک بھرپور مؤثر بے باک تصور پیش کرتا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے محسوسات بھی کا اظہار کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ان میں وار، ڈھوٹ، ماہیا، گھوڑی، ٹپے، سمی وغیرہ شامل ہیں۔ 20ویں صدی کے بعد ناول نویسی، ڈرامہ نویسی اور دوسرے اصناف نثر میں مختلف لوگوں نے گراں قدر کام کیا۔ اب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی وجہ سے جدید ڈرامہ نویسی میں بھی بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ پنجابی قائم کیا گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ پنجابی قائم ہے، جہاں MA پنجابی اور PhD بھی کروائی جاتی ہے۔ پنجابی زبان پر نوٹ لکھیں، لانگ کویسچن کی صورت میں سوال بورڈ میں آتا ہے۔ آج کا لیکچر یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔